بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی گرمی، کبھی سختی، کبھی عجلت، کبھی دیر، وقت ہے دوست بہرحال گزر جاتا ہے۔ لمحہ لمحہ کبھی لگتا ہے ایک ایک سال، اور کبھی لمحے کی طرح سال گزر جاتا ہے۔ صاحب و شدید سردی کے باعث جہاں کچھ اور اثرات محسوس ہوتے ہیں، میری بدلی ہوئی آواز بھی آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی۔ گلا آج خراب ہے، لیکن پروگرام چونکہ بن چکا تھا کہ ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے، تو جس طرح جو بھی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج میں اپنے دوست چودھری محمد یونس مومن کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے آپ سے کچھ معلومات شیئر کر رہا ہوں۔ انسانی سرکاری ملازمین کی زندگی میں لفظ ریٹائرمنٹ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب ملازمت ملتی ہے تو انسان خوشی خوشی اس اسٹیشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے جہاں اس نے جوائننگ دینا ہوتی ہے۔ پھر وقت اتنی تیزی سے کروٹیں لیتا ہے کہ انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور ریٹائرمنٹ کا لفظ اس کے کانوں میں گونجنے لگتا ہے۔ کوئی 60 سال کی عمر پوری ہونے پہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے، اور کچھ باوجود قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے 2/9/1995 کو بطور گریجویٹ پرائمری ٹیچر اکٹھے ہی آرڈر ہوئے تھے۔ میں گورنمنٹ پرائمری اسکول 57 10 آر میں حاضر ہوا تو چودھری محمد یونس مومن یہ 101 ڈھوری پر پرائمری اسکول میں انہوں نے جوائننگ دی۔ وقت گزرتا رہا، ابتدا میں تنخواہیں ہماری نہیں مل رہی تھیں اور تھوڑی سی پریشانی تھی۔ پھر ڈاکٹر پرویز احمد خان کے دور میں انہوں نے ہماری سفارش کی اور ریکروٹمنٹ کمیٹی کی جو لسٹ تھی اس میں ہمارے نام شامل کیے گئے، اور ہماری تنخواہیں ہمیں اکٹھی 10 ماہ کی مل گئی۔ تو یہ سلسلہ رواں دواں رہا، اور آج 20 دسمبر 2022 کو چودھری محمد یونس کی ریٹائرمنٹ کا دن تھا۔ یہ 27 سال ہو گئے ملازمت کرتے ہوئے۔ اس عرصے میں کچھ ایسے حالات بھی ہوئے جو پریشانی کا باعث تھے۔ یاد رہے کہ 2017 میں باوجود خانیوال کے 35 ٹیچرز، جن میں کچھ خواتین بھی شامل تھیں، کو ملازمت سے الگ کر دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے اعتراضات تھے، دوسرے ضلعوں میں بھی ایسے اعتراضات تھے، لیکن وہ اعتراضات دور کر دیے گئے۔ لیکن ضلع خانیوال میں ملکہ میر حسین صاحب کی جاندار انکوائری رپورٹ کے باوجود ان کو بحال نہیں کیا گیا، لیکن پھر بعد میں سپریم کورٹ کے آرڈرز کی وجہ سے اور ہائی کورٹ کی مداخلت کی وجہ سے ان کی ملازمتیں بحال ہوئیں۔ چودھری محمد یونس بھی بحال ہوئے۔ بحالی کے بعد یہ گورنمنٹ پرائمری اسکول 53 10 آر میں حاضر ہوئے۔ پھر پروموشن ملی SST کی، اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول 135 10 آر میں انہوں نے جا کے جوائننگ دی۔ تو 20 دسمبر 2022 کو ریٹائرمنٹ کے لیے انہوں نے چن لیا۔ ویسے 31 دسمبر 2022 کو آخری دن تھا، تو چھٹیوں سے قبل انہوں نے یہ اپنی الوداعی تقریب رکھوائی۔ مجھے بھی ساتھ جانے کو کہا۔ ہم یہاں سے جب 11 بجے چلنے لگے تو پل 14 کے قریب جا کے وہ صحیح صورتحال کا اندازہ ہوا کہ واقعی ٹھٹھا روڈ بن رہی ہے۔ بلڈوزر کام کر رہے تھے، ٹریکٹر کام کر رہے تھے، مزدور کام کر رہے تھے۔ سڑک کی حالت اتنی ابتر تھی
کہ وہاں سے گزرنا مشکل تھا۔ بامر مجبوری ہم نے 40 چک، 117 ٹن آر، 118 ٹن آر، 121 ٹن آر، 122 ٹن آر، 124 ٹن آر، 126 ٹن آر، اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے ہم ٹھٹھا صادقآباد پہنچے، اور ٹھٹھا صادقآباد کے قریب ہی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول 135 ٹن آر آتا ہے، ہم وہاں پہنچے تو ہمارا بڑا والہانہ استقبال کیا گیا۔ والہانہ استقبال کے فوراً بعد ہم نے وہاں باجماعت نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد پھر اس تقریب کا آغاز ہوا۔ تو چودھری محمد یونس صاحب کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے مختلف احباب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ رانا محمد اکرم شاہد جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر بھی رہے اور آج کل کلمہ چوک ملتان کے قریب ہائی اسکول میں پرنسپل ہیں، وہ مہمان خصوصی تھے۔ اس کے علاوہ صدارت کی کرسی پر شہزادہ ہاشمی صاحب جو اس اسکول کے پرنسپل ہیں وہ براجمان تھے۔ تو تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد محمد طیب صاحب جو EST کی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں، سلمانی خاندان سے تعلق کی بنا پہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بڑے شاندار اور جاندار انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس کے بعد SSTs کی طرف سے محترم عبدالصمد صاحب نے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے گفتگو کی، اور کچھ رانا محمد اکرم شاہد 10 سال تک اس سکول کے ہیڈ ماسٹر رہے، ان کے دور میں جو تعمیراتی کام ہوئے ان کا ذکر ہوا، اور ریزلٹس کے حوالے سے جو شاندار امپرومنٹس آئیں ان کا انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اظہار کیا۔ اور اس کے بعد وہاں ڈاکٹر محمد ناصر صاحب نے بڑے اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ چودھری محمد یونس صاحب کو وہاں کچھ عرصہ ہی رہے، لیکن ان کے اچھے رویے اور اچھی طبیعت کی وجہ سے سارے ہی حضرات، سارے ہی اساتذہ مجھے وہاں ان کے گرویدہ نظر آئے۔ چودھری محمد یونس صاحب کے بارے میں مجھے بھی خیالات کے اظہار کا موقع دیا گیا، ایک ساتھی کی حیثیت سے، ایک کلی کی حیثیت سے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک لنگوٹیے دوست کی حیثیت سے، میں نے اور چودھری محمد یونس نے بہت قریب رہ کے وقت گزارا، چونکہ ہمارا ایک ہی گاؤں ہے، چک نمبر 102 ٹنار، اور ہم بڑے گہرے دوست تھے۔ دن میں 1 یا 2 بار ہر روز ہی ملاقات ہو جاتی۔ 2012 میں جہانیہ آ گیا تو اکثر موبائل پر بات چیت ہو جاتی، اور ویسے بھی ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو وہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، وہ سلسلہ بھی ہے۔ میں نے یونس صاحب کو بہت ہی اچھا اور نیک پایا، ماشاءاللہ 5 وقت کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازی ہیں۔ اور ایک اچھی بات اس روز مجھے علم ہوا، یونس صاحب نے بتایا کہ میں باوجود قرآن پاک اس وقت نہ پڑھ سکا تھا، اور اب جب 5 سال مجھے محکمے نے نکال دیا، گو میں بہت پریشان تھا، لیکن اس عرصے میں نے قرآن پاک مکمل کر لیا، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں نے وہاں تقریر کے دوران یہ بات بھی بتائی کہ چودھری محمد یونس صاحب کچھ عرصہ پہلے ہیپاٹائٹس کے مریض تھے، بہت علاج کروایا لیکن یہ تندرست نہ ہوئے،
کسی نے مشورہ دیا کہ آپ حج کے لیے سعودی عرب جائیں تو وہاں آب زمزم پینے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو انہوں نے کوشش کر کے حج کی درخواست دی، وہ قبول کر لی گئی، تو گاؤں سے بہت سے افراد کے ساتھ یہ سعودی عرب چلے گئے۔ تو وہاں کہتے ہیں کہ میں نے بدنی عبادات کے بعد جو سب سے زیادہ کام کیا وہ آب زمزم میں نے پیا، اور جب وہ واپس آئے تو وہ بالکل ٹھیک ہو چکے تھے، اور اب تک ماشاءاللہ ٹھیک ہیں۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ آب زمزم واقعی شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آب زمزم میں شفا ہے، یہ پیا کیجئے۔ تبھی تو ساری دنیا کے مسلمان جب بھی وہاں جاتے ہیں پانی پیتے رہتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو کپیوں کی صورت میں آب زمزم لے کے آتے ہیں اور وقتاً فوقتاً پیتے رہتے ہیں۔ وہاں مجھے دو واقعات یاد آ گئے۔ یونس صاحب کو مومن کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کا پس منظر میں نے بیان کیا کہ جب یہ ملتان میں پڑھتے تھے تو کچھ اور دوست بھی تھے جو مزاحیہ انداز میں بعض دفعہ یا عادتاً بازار میں جاتے ہوئے لڑکیوں کو مذاق کرتے یا ان پہ آوازیں کستے، تو یونس صاحب ان سے کہا کرتے کہ یار ذرا خود بھی سوچ لیں کہ ہم بھی ماؤں اور بہنوں والے ہیں، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ان میں سے ایک نے بڑے جلے کٹے انداز میں کہا کہ توں کدھر کھلونا ہے وڈا مومن، سانوں روکدا رہنا ہے۔ تو یہ پھر اس کے بعد لفظ مومن ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا، اور بعض مومن کی بجائے ان کو معلومات کی کمی سے کبھی کبھی میمن بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ یونس مومن ہی کہلاتے ہیں۔ ایک اور واقعہ مجھے بڑی شدت سے یاد آتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں جن لوگوں نے کرکٹ شروع کی ان میں چودھری محمد یونس بھی شامل تھے۔ یہ حق نواز بٹو اور دیگر دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے کھیلتے گاؤں میں بھی کرکٹ لے آئے۔ گاؤں کی جب ٹیم بہت اچھی بن گئی تو پھر وہ ٹورنامنٹ جیتا کرتی تھی، پھر وہ ٹورنامنٹ کروایا کرتی تھی۔ علاقائی سطح پر بہت سے ٹورنامنٹ ہوتے اور بہت ہی گہما گہمی رہتی۔ یونس صاحب جب بیٹنگ کر رہے ہوتے تو ہمارے ایک دوست ظفر بالی، یہ گورنمنٹ مڈل اسکول غریب آباد میں ٹیچر بھی رہے تھے، پتہ نہیں ان کی زبان پر ایک کالا نشان تھا، اور وہ کبھی کبھی ہمیں دکھایا کرتے تھے کہ یہ میرا کالا نشان ہے، میں جو منہ سے کہہ دوں وہ پورا ہوتا ہے۔ اور تو پتہ نہیں کچھ پورا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، لیکن جب یونس مومن بیٹنگ کر رہے ہوتے اور وہ میدان میں آتے ہی کہتے کہ یونس آؤٹ، تو یونس صاحب واقعی آؤٹ ہو جاتے تھے، اور یونس صاحب پھر میٹھی میٹھی گالیوں سے انہیں نوازتے ہوئے بیٹ لہراتے ہوئے واپس آتے اور کہتے کہ میرا بس چلے تو میں آپ کی گچی مروڑ کے رکھ دوں۔ تو اس طرح یہ ہنسی خوشی 60 سال کی زندگی انہوں نے پوری کی، تو ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا۔ بڑے خوشگوار موڈ میں وہ وہاں موجود تھے، تو میں نے بھی اپنے تقریر کے آخر پر چند اشعار کہے جو کچھ یوں تھے۔ آج آنسو میری آنکھ میں آ رہے، آج آنسو میری آنکھ میں آ رہے، آج یونس یہاں سے چلے جا رہے، دوریوں کی یہاں ابتدا ہو رہی، آخری آج محفل بپا ہو رہی، پھر یہ لمحے میسر نہیں آئیں گے، اس وقت دوستو آپ پچھتائیں گے، یاد آئے گی پھر ماضی و حال کی، خاص کر دوستو آخری سال کی، لمحے لمحے پہ رونا تمہیں آئے گا، داستان جا مورخ یہ دہرائے گا، بھولنا تم نہ ہرگز میرا یہ کلام، میرے دوستو الوداعی سلام۔ تو صاحبو، میری تقریر کے بعد
رانا محمد اکرم شاہد صاحب نے تقریر کی، پھر ہیڈ ماسٹر صاحب نے تقریر کی، محترم شہزادہ ہاشمی صاحب انہوں نے بڑے جچ تلے اور نپے تلے انداز میں یونس صاحب کو خراج تحسین پیش کیا، اور رانا محمد اکرم شاہد صاحب واقعی ایماندار افسروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کہتے تھے کہ جب میں یہاں 10 سال ہیڈ ماسٹر رہا تو اکاؤنٹ آفس والے ہمارے کچھ کام روک لیا کرتے تھے، لیکن میں نے پھر ان کو پیغام بھیجا کہ آپ جو بھی کریں گے آپ کو روپیہ بھی نہیں مل سکے گا، تو پھر ہمارے بل جو تھے وہ بغیر پیسے کے پاس ہونے لگے، اور الحمدللہ میں 10 سال تک رہا، اور بحیثیت ہیڈ ماسٹر میں نے پرخلوص انداز میں کام کیا، اور وہ کام آج بھی بول بول کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کام ہوا ہے، اور میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے ایک ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے جو مجھ پہ فرائض عائد تھے گو میں وہ پوری طرح ادا نہیں کر سکا، بہرحال میں نے کوشش کی اور بہت سے کام میں نے مکمل کیے، اور آج الحمدللہ مجھے سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو آخری تقریر چودھری محمد یونس صاحب نے کی، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اشعار سے اپنی تقریر کا آغاز کیا، اور بڑے ہی جچتلے انداز میں انہوں نے اپنی تقریر مکمل کی۔ انہوں نے اس قطعے سے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا: زندگی کی طویل راہوں میں لوگ ملتے ہیں چھوٹ جاتے ہیں، دل کے رشتے عجیب ہوتے ہیں، سانس لینے سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح ایک قطعے کے ساتھ انہوں نے اپنی تقریر کو اختتام کا ٹچ دیا، اور تالیوں کی گونج میں جب وہ بیٹھے تو تمام احباب نے ان کو مبارکباد دی کہ آپ صحت اور سلامتی والی اچھی زندگی کے ساتھ ریٹائرمنٹ لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا گیا، تمام احباب نے مل کے کھانا کھایا، اور بعد میں بڑے اچھے انداز میں ایک دوسرے سے الوداع ہوئے، اور ہم واپس انہی راہوں سے جہانیاں آ گئے۔ میں جہانیاں اترا، اور چودھری محمد یونس اور باقی ان کے کلیگ اویس صاحب اور بیٹا عثمان وہ 102 ٹنار کی طرف روانہ ہو گئے۔ یوں یہ ریٹائرمنٹ کی جو کہانی تھی وہ اختتام پذیر ہوئی۔ والسلام۔